سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق اللہ العظیم۔ اسی موقع پر دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا، میرے رب مجھے خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد عنایت فرما دیجیے، بے شک آپ دعا کے بہت سننے والے ہیں۔ چنانچہ ان کو پکار کر کہا فرشتوں نے جب کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں کہ اللہ آپ کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ کی کہ جن کی حالت یہ ہوگی کہ وہ کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والے ہیں اور مقتدا ہوں گے اور اپنے نفس کو لذتوں سے بہت زیادہ روکنے والے ہوں گے اور نبی بھی ہوں گے اور اعلیٰ درجہ کے شائستہ ہوں گے۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرا لڑکا کس طرح ہوگا حالانکہ مجھ کو بڑھاپا آ پہنچا اور میری بیوی بھی بچہ جننے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی حالت میں لڑکا ہو جائے گا کیونکہ اللہ جو کچھ ارادہ کریں کر دیتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرے واسطے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے 3 روز تک باتیں نہ کر سکو گے بجز اشارہ کے، اور اپنے رب کو دل سے بکثرت یاد کیجیو اور زبان سے بھی تسبیح و تقدیس کیجیو، دن ڈھلے بھی اور صبح کو بھی۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ سیدہ مریم علیہ السلام جب اپنے حجرے میں تشریف فرما ہوتی تھی اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے تھے تو وہاں دیکھتے کہ بے موسم پھل ہیں، یعنی ایسے ایسے پھل رکھے ہیں کہ جن کا کوئی موسم نہیں ہے اور ان پھلوں کا مریم کے حجرے میں آنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، یعنی امکان اور حالات۔ عام طور سے انسان اس دنیا میں اسباب کا اسیر ہے کہ وہ صبح سے شام تک اسباب سے ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔ سورج چڑھتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے تو غلے نکلتے ہیں، اور پانی پیا جاتا ہے تو پیاس بجھتی ہے، کھانا کھایا جاتا ہے تو بھوک مٹتی ہے۔ تو عام طور سے یہ اسباب ہی کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ تو جب خلاف اسباب کوئی چیز سامنے آتی ہے تو پھر اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ یہ کیا ہے، یہ تو اسباب سے ہٹ کر چیز ہے، تالا میں خود لگا کے جاتا ہوں، کمرہ بند ہے، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی آتا ہو، اور اگر کوئی چلو آتا بھی ہو یا کوئی پھل دے کر چلا گیا ہو
تو بھی بے موسمہ پھل کہاں سے لائے گا؟ تو اس لیے بہت تعجب کی بات ہوئی، تو ان سے پوچھا کہ انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ یہ اللہ کی جانب سے آتے ہیں اور اللہ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ موقع ایسا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے، بوڑھی عمر تھی، 80 سے متجاوز ان کی عمر ہو چکی تھی، اور ان کی جو بیوی ہے وہ بھی بانجھ، یعنی اب وہ بچہ جننے کی جو صلاحیت اور اہلیت ہوتی ہے عورت میں، اس سے بہت آگے نکل چکی تھی۔ لیکن زکریا علیہ السلام کو یہ فکر دامنگیر رہتی تھی کہ میرے بعد میری نسل نہیں ہے، تو میرا جو دین کا کام میں کر رہا ہوں اور دین کی خدمت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کر رہا ہوں، تو پیچھے سے ایسا نہ ہو کہ یہ کام چوپٹ ہو جائے، کوئی اس کو سنبھالنے والا نہ ہو۔ اس لیے کہ عام طور سے اگر اولاد نیک ہو جائے انسان کی اور والد کی فکر میں شریک ہو جائے تو وہ دوسروں کی نسبت اچھا کام کر سکتی ہے، بنسبت اس کے کوئی دوسرا آئے اور وہ شریک ہو، کیونکہ اولاد اپنے والد کے کام کو اپنی میراث سمجھتی ہے کہ یہ میرے والد کا چھوڑا ہوا کام ہے، تو اس کے اوپر ایک تو دین کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، دوسرا یہ ہے کہ والد کی چھوڑی ہوئی چیز ہے تو اس کے اوپر زیادہ حق ہے، تو اس لیے وہ اچھا طریقے سے کام کرتی ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اپنے لیے جانشین مانگا، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ پہلے بھی مانگا کرتے تھے، لیکن مانگتے رہے، لیکن اس موقع پر دوبارہ ان میں ایک امنگ پیدا ہوئی۔ بظاہر تو اسباب نہیں تھے کہ اس حالت میں بچہ پیدا ہو، اولاد پیدا ہو، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مریم کو بے موسم پھل مل سکتے ہیں اور تالا بند ہے، کمرہ بند ہے اور پھل آ سکتے ہیں، راستہ کوئی نہیں ہے، تو زکریا کے پاس بھی اولاد کے آنے کا موسم گزر چکا ہے، موسم نہیں ہے، اور اولاد کے آنے کا بظاہر کوئی سرتا بھی سبب بھی نہیں ہے، لیکن اللہ اولاد دے سکتے ہیں۔ اللہ کی اس قدرت پر ان کی نظر گئی اور اس چیز کا استحضار ہوا، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے وہیں ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگی کہ یا باری تعالیٰ، جیسے مریم کو بے موسم پھل عطا فرمائے ہیں، مجھے بھی اولاد کی نعمت عطا فرما دیجیے۔ تو اسی دوران دعا کی قبولیت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے اسباب کے، یہ تو دنیا کا ایک نظام ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اس نظام کے پابند نہیں ہے۔ فوراً فرشتہ آیا اور آ کر ان کو بشارت دی کہ اللہ آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ آپ کو اللہ ایک بیٹا عطا فرمائیں گے، اور اس بیٹے کا نام بھی اللہ نے خود منتخب فرما دی، یحییٰ، اور فرمایا یہ ایسا نام ہے کہ اس جیسا پہلا نام تمہارے ہاں نہیں ہے، اور پھر ان کے ساتھ کچھ اوصاف بھی بیان فرما دیے۔ تو یہاں جو زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اس واقعے میں ہمارے لیے بھی کئی سارے پیغام اور سبق ہیں۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ دعا کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے انسان، جہاں بھی اسے امید ہو کہ دعا قبول ہو جائے گی تو اسے مانگنا چاہیے، اور اللہ سے مانگنا ہی اللہ کو پسند ہے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں ظاہر کے حالات سے اگر دیکھا جائے تو یہ مایوسی کا وقت ہے کہ اپنی عمر بھی کتنی ہو گئی اور بیوی جو ہے وہ بھی اس حد سے گزر گئی ہے، لیکن اس کے باوجود زکریا علیہ السلام اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، مانگا ضرور ہے۔ تو دعا کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، اور دعا مانگتے مانگتے تھکنا بھی نہیں چاہیے، مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دعا بذات خود ایک خزانہ ہے۔ کسی نے کہا نا کہ میں کب سے دعا مانگ رہا ہوں، دعا قبول نہیں ہو رہی، فرمایا کہ بھائی یہ جو مانگنا ہے یہ بھی دعا کی قبولیت ہی کی علامت ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، جھولی پھیلانے کی توفیق عطا فرما دی ہے، یہ بھی تو اللہ کا انعام ہے۔ کسی نے کہا نا کہ میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا، تو کسی بزرگوں سے یہ شکایت کی، کتنا عرصہ ہو گیا جی وظیفہ پڑھ رہا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور میں کہ بھائی یہ جو وظیفے میں اللہ کا نام لے رہے ہو یہ تھوڑا فائدہ ہے؟ اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق تمہیں عطا فرما دی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ باقی اللہ تعالیٰ دنیا کے فائدہ بھی دکھا دیتے ہیں کبھی، اور کبھی حکمت ہوتی ہے تو نہیں بھی دکھاتے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا مانگی ہے اولاد کی، تو صرف اولاد نہیں مانگی، نبیوں نے جہاں بھی اللہ سے دعا مانگی ہے اولاد کی، یہی ہمیں بھی اللہ نے سکھایا ہے۔ قرآن پاک میں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ
کہ صرف اولاد نہ مانگو بلکہ اچھی اولاد مانگو، نیک اولاد مانگو، ذریتن طیبہ، اچھی فرمایا کہ مجھے ذریت اللہ عطا فرمائیے۔ تو ہم بھی جب دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے تو خیر و برکت مانگا کریں۔ اگر مال مانگیں، مکان مانگیں، گاڑی مانگیں، ضرورت کی کوئی چیز بھی مانگیں، سب مانگنا چاہیے، حتیٰ کہ فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی اللہ سے مانگا کرو، کھانے کا نمک بھی اللہ سے مانگا کرو، تو ساتھ میں خیر اور برکت ضرور مانگ لینی چاہیے۔ یا اللہ روزگار کا حلال ذریعہ عطا فرما دیجئے اور برکت والا ہو، اولاد عطا فرمائیں برکت والی ہو اور اچھی اولاد ہو، محض اولاد نہ مانگی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس اولاد دعا کو فوراً قبول کیا اور بشارت دی کہ آپ کو ایک بیٹا دیا جائے گا، جس کی یہاں قرآن پاک میں کئی صفات بیان ہوں گی۔ پہلی صفت یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، اور عملاً ایسا ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے وہ ایک خوشخبری دکھائی، اور ادھر حضرت سیدہ مریم آگے اگلی آیات میں ان کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے ان کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنایا۔ تو ان دونوں کے درمیان 6 مہینے کا تقریباً فاصلہ ہے، عمر ان کی آپس میں اتنی ہے، اور حضرت یحییٰ بڑے تھے عمر میں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے یروشلم میں یہ ان جانب سے ان کی خوشخبری دیتے تھے اور تصدیق کرتے تھے کہ اللہ کے ایسے ایسے ایک نبی آنے والے ہیں تمہارے اندر، عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ مصدقم بکلمت اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق یہ فرمایا کرتے تھے۔ وسیدن، اور ان کی دوسری صفت ہے سید۔ سید کا لغوی معنی سردار ہے، لیکن مفسرین نے اس کے بہت سے معنی لکھے ہیں، لیکن اس کا جو جامع مطلب ہے وہ وہی ہے جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید القوم خادمہم، کہ قوم کا سردار وہ ہے جو ان کا خادم ہو۔ یعنی بڑا کون ہوتا ہے؟ بڑا وہ ہوتا ہے جو اپنے پیٹ پر پتھر باندھتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو چھوٹوں سے حسد نہیں کرتا، بڑا وہ ہوتا ہے جو چھوٹوں کو سب کو اپنی اولاد کی طرح لے کر چلتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو قناعت اختیار کرتا ہے، جو اپنے پیٹ پر ہاتھ مارے وہ بڑا نہیں ہوتا۔ تو سیدن کے مفسرین نے معنی یہ بیان فرمائے ہیں۔ وحصوراً، اور حصور فرمایا کہ وہ آدمی کہ جو اپنی خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، یعنی اس حد تک اس کو اپنے نفس پر اور اپنے آپ پر، اپنی خواہشات پر اس حد تک کنٹرول ہے کہ اس کو گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ اور خدشہ ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ونبیًا، اور نبوت کا تاج بھی اللہ ان کے سر پہ رکھیں گے، من الصالحین، اور وہ بڑے شائستہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ یحییٰ علیہ السلام کی اللہ نے صفات بیان فرمائی۔ یہ بنی اسرائیل میں آئے اور انہوں نے تصدیق کی، لیکن یہود کی اور بنی اسرائیل کی بدبختی تھی کہ انہوں نے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا، اور سیدنا مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھی قتل کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس کو ناکام بنا دیا۔ پھر آگے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ آپ نے مجھے یہ تو فرما دیا کہ بیٹا ہوگا، لیکن کیسے ہوگا؟ تو یہاں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ زکریا علیہ السلام کو نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ہے، کیونکہ نبی کا یقین سب سے بڑھ کر ہوتا ہے امت میں۔ صرف وہ تعجب انہیں کیفیت پر تھا کہ یعنی عام طور سے چونکہ اسباب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہاں تو کوئی وہ نہیں ہے، تو اس کی کوئی علامت، کوئی کیفیت کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو آگے اس کو بیان فرما دیا، اور انہوں نے مانگا بھی کہ اللہ کوئی علامت اور نشانی بیان فرما دیجئے۔ فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ جن دنوں میں اللہ آپ کو امید دکھائیں گے، خوشخبری دیں گے، اس کی ایک علامت ظاہر ہوگی، وہ یہ ہوگا کہ 3 دن تک آپ کسی سے دنیا کی گفتگو نہیں کر سکیں گے، اپنے امور کے متعلق کوئی بات چیت نہیں کر سکیں گے، بس اللہ اللہ ہی کریں گے آپ، یعنی چاہنے کے باوجود بھی آپ کسی سے دنیا کی بات نہیں کریں گے، گویا کہ یہ ایک طرح سے ان کا چپ کا روزہ تھا۔ تو بنی اسرائیل میں یہ بھی ایک عبادت کی قسم ہوا کرتی تھی، امت محمدیہ میں ایسا کوئی سکوت اور چپ کا روزہ کوئی عبادت نہیں ہے، بنی اسرائیل میں یہ قسم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان کو نشانی دکھا دی کہ 3 دن تک فرمایا تم اشارے سے گفتگو تو کر سکو گے دنیا کی، لیکن زبان سے گفتگو نہیں ہوگی۔ 3 دن کے بعد پھر یہ حالت ختم ہو جائے گی، اور یہ گویا کہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب اللہ نے آپ کو جو خوشخبری دکھانی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں، اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، فرمایا کہ جب یہ اب اللہ نے آپ کو خوشی دے دی ہے
تو اب اس خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کے دربار میں جھکتے چلے جائیں، یعنی خوشی میں انسان کو جو ہے آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کے سامنے جھکتے چلے جانا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ عید کی نماز جو ہے اس کے اندر 6 زائد تکبیریں رکھی گئی، اس لیے کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، تو مسلمان کی خوشی بھی اللہ کی خوشی میں بڑھنے کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ خوشی کا دن ہے تو اس خوشی کے دن میں عام دنوں سے بڑھ کر اللہ کو یاد کرو، یعنی عام دنوں میں تم جو ہے نماز میں جتنی تکبیریں کہتے ہو، عید والے دن 6 کا اضافہ کر دو اس کے اندر۔ تو یہ اسی طرح یہاں فرمایا وذکر ربک، جب آپ کو یہ خوشی مل جائے تو پھر اللہ کا ذکر کیجئے، وسبح، تسبیح بیان کیجئے، صبح کے اوقات میں بھی اور دن ڈھلے کے اوقات میں بھی۔ یہ گویا کہ ہمارے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ جب بھی اللہ کو خوشی عطا فرمائیں تو آدمی کو بجائے اس کے کہ آدمی اپنی جانب اس کو منسوب کرے کہ میں نے ہمت کی اور ایسا ہو گیا، اس کے بجائے اللہ کے دربار میں جھک جانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔